نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ساری کی ساری تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے انسان کو انسانیت کی راہ دکھانے کے لیے، جس نے بندوں کو بندگی کی راہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سب سے اخیر میں اس ذات مقدسہ کو مبعوث فرمایا جنہوں نے غیروں کی گالیاں سن کر بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ بلند کر دیا کرتے تھے۔ وہ ذات مقدس نبی امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ، علم دین کی اہمیت و فضیلت کے تعلق سے چند باتیں پچھلے ہفتے آئی تھیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کے اس مادیت پرستی کے دور میں، جس دور میں ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آ رہا ہے، کہیں شبہات کا فتنہ، کہیں شہوات کا فتنہ، کہیں دنیا پرستی کا فتنہ، کہیں دین کے نام پر بے دینی کا فتنہ، مالداری کا فتنہ، حسن و جمال کا فتنہ، ان تمام فتنوں کے بیچ میں
علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرنا، اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور خود اس پر عمل پیرا رہنا، جڑے رہنا، یہ آج کے زمانے میں بڑا حقیر سا ہو گیا ہے، بڑا معمولی سا ہو گیا ہے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس علم دین کو اپنی شان بنانا چاہیے تھا، اپنی پیشانی کا جھومر بنانا چاہیے تھا، کیونکہ یہی علم اس دنیا میں بھی عزت دے گا اور مرنے کے بعد قبر، حشر، برزخ، قیامت، پل صراط، سارے مرحلے میں یہ عزت دے گا اور جہنم سے بچانے والا ہے یہ علم دین۔ لیکن آج ہم اسی علم دین کو سمجھنے والے کو اور اس کی طرف بلانے والے کو معمولی سمجھتے ہیں اور اپنے پیرے تلوں رود دیتے ہیں، بڑا حقیر سا سمجھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اپنے بچوں کی پیدائش پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی مستقبل کو سجانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اسے ہم زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم حاصل کراتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ مستقبل میں کامیاب ہو جائے، تو اس تعلق سے ہم زیادہ سے زیادہ دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اسے ہم۔ کب؟ مستقبل کے اندر جب میرا بچہ پڑھ لے گا، کورس مکمل کر لے گا، تب میرا بچہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو آج ہماری سوچ ہے، ہماری ذہنیت ہے کہ بچہ کی پیدائش ہوتے ہی اس کی مستقبل کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور شروع ہی سے اس کے لیے کوششیں کرتے رہیں، محنتیں کرتے ہیں۔ اور جب ایک بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو ذرا غور کیجئے، پہلے نیچی کلاس میں جاتا ہے، پہلی کلاس، نرسری، یو کے جی، ایل کے جی، اس کے بعد 1 میں جاتا ہے، پھر 1 سے 10 میں جانے میں 10 سال لگتے ہیں، کبھی کبھار اگر فیل ہو گیا تو پھر 1 سال اور پیچھے، اسی طرح پھر 10 سے اوپر جانے میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ یعنی مسلسل کوشش، جد و جہد کے بعد تقریباً 15-20 سال کے بعد ایک شخص دنیاوی تعلیم کو حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد کمپٹیشن میں بیٹھتا ہے، پھر کسی کی نوکری ملتی ہے، کسی کی نہیں بھی ملتی ہے، کوئی فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے محترم سامعین کرام، وہ علم جس کا فائدہ، جس کی ضرورت ہمیں دنیا میں آتی ہی ہو جاتی ہے فوراً، اور وہ علم جس کا فائدہ، جس کی ضرورت دنیا میں ہر قدم پہ ہے، ہر لمحے میں ہے، ہر مرحلے میں ہے، لیکن آج ہم اسی علم کو بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، وہ علم دین، وہ علم دنیا کو حاصل کرانے کے لیے آج ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے محنت کراتے ہیں، یعنی جس کا فائدہ ہمیں 15-20 سال کے بعد ملنے والا ہے، اس کی کوشش کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو شروع ہی سے تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن ذرا غور کیجئے، وہ علم دین جس کا فائدہ یقینی ہے، جس کا فائدہ بالکل ضروری ہے اور ہر وقت ہے، ہر لمحہ ہے، آپ علم دین کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتے ہیں، لیکن آج ہم اس علم کو بے فائدہ سمجھتے ہیں۔ اور وہ علم جس کا فائدہ یقینی ہے، یقیناً ہو کر ہی رہے گا، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد قبر میں بھی، برزخ میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط میں بھی، لیکن آج ہم اسی علم کو ٹھوکر میں رکھ دیا ہے، کنارے چھوڑ دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، آج یہ انسانوں کے لیے اور خصوصاً ہم مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے اور صدمے کی بات ہے اور غم کی بات ہے کہ وہ قوم مسلمان جس قوم کے پاس جنت میں جانے کا راستہ موجود ہو، وہ قوم، وہ مسلمان جس کے پاس جنت کو حاصل کرنے کے ذرائع، وسائل، اسباب موجود ہوں، لیکن وہ قوم، وہ مسلمان علم دین کو حاصل کر کے جنت کو حاصل نہ کرے،
اس سے بڑا بیوقوف اور جاہل کون ہو سکتا ہے؟ چلو غیر تو غیر ہیں، اس کے پاس تو راستہ ہی نہیں ہے جنت میں جانے کا، ہمارے پاس تو راستہ موجود ہے، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ توحید، یہ اللہ کی معرفت، راستے موجود ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی جنت میں جانے کا راستہ حاصل نہ کریں، وہ وسائل، اسباب، ذرائع کو حاصل نہ کریں، تو اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑی جاہل اور حماقت کی بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج اس دور کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ ہم نے علم دین کو ٹھوکروں میں رکھ دیا ہے، کنارے کر دیا ہے، اور سارا بالکل مطمعی نظر اور مطمحی نظر، مرکزی نظر کس کو بنا لیا ہے؟ صرف دنیا کو بنا لیا ہے، دنیا، ہر چیز میں دنیا۔ تو محترم سامعین کرام، علم دین حاصل کرنے والوں کے لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جو لوگ بھی علم دین کو حاصل کرتے بھی ہیں تو ان میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ جو علم دین کو حاصل کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ رسمی مسلمان، یعنی وہ مسلمان جو رسماً مسلمان ہے، جو خاندانی مسلمان ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو اردو پڑھنی آنی ضروری ہے، قرآن کو عربی میں پڑھنا آنا ضروری ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ خاندانی مسلمان؟ اس عقیدے کے ناطے، اس نظریے کے ناطے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کو مکتب بھیج دیتے ہیں، یا کسی مولانا صاحب کو اپنے گھر میں بلا کر پڑھا لیتے ہیں، اردو پڑھوا لیا، قرآن کی ریڈنگ سکھا دیا۔ اب یہ سمجھتے ہیں خاندانی مسلمان ہم تو اب پکے مسلمان ہو گئے، کیوں کہ مجھے اردو پڑھنی آتی ہے، مجھے قرآن شریف کا ریڈنگ کرنی آتی ہے، پڑھنے آتا ہے، پڑھنے آ چکا مجھے، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے، اردو پڑھنے آ گیا اور قرآن پڑھنے آ گیا عربی میں، بس ہم پکی مسلمان۔ اور یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوا دیا، بالکل ہم اور پاس ہو گئے، اور یہاں سے ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، گرچہ ان کا عقیدہ جیسا بھی ہو، گرچہ انہیں ارکان ایمان کا بھی بتانا ہو، گرچہ انہیں اسلام کی بنیاد کیا ہے اسے بھی علم نہ ہو، گرچہ انہیں توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے اسے بھی علم نہ ہو، گرچہ وہ نماز کی پابندی نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اردو پڑھنے آنا ضروری ہے، تو مجھے اردو آتی ہے الحمدللہ، اور ایک مسلمان کے لیے قرآن کو عربی میں پڑھنے آنا ضروری ہے، تو مجھے عربی بھی آتی ہے، ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ بس آج نظریہ یہی ہے، بچے پڑھ لیے، اردو پڑھ لیے، قرآن پڑھ لیے، کتنے ختم ہو گیا؟ 2 ختم، 3 ختم، 4 ختم، بس ہمارا علم دین حاصل کرنے کا نقطۂ نظر اور آخری حرف آخر بس یہی ہے، اس کے آگے ہم جاتے نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ غلط ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے کہ اردو پڑھنے والی طبقہ، قرآن مجید کو عربی میں پڑھنے والے طبقہ، بہت سے لوگ مل جائیں گے، ایسے لوگ مارکیٹ میں، بازار میں بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں، وہ بدعت و خرافات کرتے ہیں، تو یہ علم دین حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ علم دین حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بنیادی عقائد کو سمجھا جائے، دین کی بنیادی عقائد کو سمجھ کر اسی کے مطابق اپنے اعمال کو سدھارا جائے، اپنے عقائد کو سدھارا جائے، یہ ہے علم دین حاصل کرنے کا مطلب۔ یہ نہیں قرآن شریف پڑھنے آ گیا، اردو پڑھنے آ گئے، بس چھٹی، ہم مسلمان ہو گئے، یہ نظریہ، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، جاہلانہ ہے یہ۔ تو یہ ہے پہلی قسم کے مسلمان جو رسمی مسلمان ہیں، جو تبرکاً پڑھتے ہیں قرآن کو، حدیث کو تبرکاً، رسماً تبرک حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، کو مر گیا تب قرآن شریف پڑھتے ہیں، یا جو جی گیا تب قرآن مجید پڑھتے ہیں، جب قسم کھلانا ہوا تب قرآن کو مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں وہ۔ تو یہ ہے رسماً مسلمان جو رسماً تبرکاً قرآن کو پڑھتے ہیں اور حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کو پڑھنے کے باوجود بھی، حدیث کو پڑھنے کے باوجود بھی اپنے عقائد کو درست نہیں کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ رسمی مسلمان، پہلی قسم۔
علم دین حاصل کرنے والے کے لحاظ سے دوسری قسمیں ان لوگوں کی ہے، ان مسلمانوں کی ہے جو علم دین تو حاصل کرتے ہیں لیکن علم دین کو حاصل کرنے میں سلف صالحین کی فہم کو سامنے رکھتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ مسلمان جو علم دین حاصل کرتی ہیں کتاب و سنت سے لیکن سلف صالحین کے تابع ہو کر علماء کرام کی صحبت میں رہ کر علم دین کو حاصل نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی عقل سے قرآن کو حدیث کو سمجھتے ہیں، اپنی سمجھ سے قرآن کو حدیث کو سمجھتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ بھٹک جاتے ہیں۔ جب ایک شخص سلف صالحین کو منہج کو چھوڑ کر علماء کی صحبت کو چھوڑ کر اپنی عقل سے قرآن کو سمجھے، حدیث کو سمجھے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، آپ ذرا مجھے یہ بتائیے، باطل فرقوں میں سے کسی ایک ایسی فرقے کا نام بتائیے جس باطل فرقے کے اندر علماء کرام موجود نہ ہوں۔ ذرا بتائیے آپ کون سی ایسی باطل فرقے ہیں جس فرقے کے اندر علماء موجود نہیں ہوں؟ بلکہ تقریباً ہر فرقہ باطلہ کے اندر، ہر فرقہ ضالہ کے اندر علماء موجود ہیں الحمدللہ۔ فرقہ حنفیہ، فرقہ شافعیہ، فرقہ حنبلیہ، فرقہ مالکیہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، جہمیہ، شیعیہ، خوارج، سب کے اندر علماء موجود ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں علماء نہیں ہے، نعوذ باللہ، نہیں، سب کے اندر ہو، خوارج ہوں، شیعہ ہوں، جبریہ ہوں، قدریہ ہوں، جہمیہ ہوں، مرجیہ ہوں، حنفیہ ہوں، شافعیہ ہوں، مالکیہ ہوں، حاملیہ ہوں، ان سب کے اندر علماء موجود ہیں، اور یہ سب کے سب کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، اور یہ سب کی سب جماعت مسلک اپنی جماعت کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ان کے پاس قرآن نہیں ہے، حدیث نہیں ہے کہ نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان قرآن پر ہے، حدیث پر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ بات قابل غور ہے، سمجھنے کی ہے، کہ جب ان تمام فرقوں کے اندر، ان تمام مسالک کے اندر، ان تمام جماعتوں کے اندر علماء موجود ہے الحمدللہ، تو پھر یہ فرقے، یہ مسالک، یہ جماعت گمراہ کیوں ہو گئے، بھٹک کیوں گئے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے، قابل غور بات ہے۔ قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور سب کے سب اپنی جماعت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت بھی پیش کرتے ہیں الحمدللہ، حدیث بھی پیش کرتے ہیں، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ بھٹکے کیوں، گمراہ کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے سبب کیا ہے؟ اس کی دو بڑی وجہ ہے، اس کے دو بڑی سبب ہیں۔ پہلی وجہ ان کی گمراہی کا اور ان کے بھٹک جانے کا کہ انہوں نے غیر معتبر علم کو علم مان لیا، یعنی جو علم معتبر نہیں ہے اس کو علم مان لیا۔ مثال کے طور پر ضعیف روایات، موضوع روایات، من گھڑت روایات، قصے، کہانیاں، ان سب کو انہوں نے علم مان لیا، حقیقت میں یہ علم نہیں ہے۔ تو یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ پہلی وجہ کیا ہے؟ غیر معتبر کو علم مان لینا، جو صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری بڑی وجہ گمراہ ہونے کی اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کی کیا ہے؟ کہ ایک صحیح بات کو غلط طریقے سے سمجھنا۔ کیا ہے؟ ایک صحیح بات کو غلط طریقے سے سمجھنا، یہ بڑی علمی بات ہے۔ حالانکہ اور دیکھا جائے تو یہ دوسری وجہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے باطل جماعت کے اندر میں، اور اس کی بہت ساری مثال ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن مختصر میں ہم مثال پیش کرنا چاہیں گے ہم کہ ایک صحیح بات کو غلط طریقے سے سمجھنا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ہے، 6 پارے کی، سورۃ المائدہ کی، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بالکل صحیح ہے۔ قرآن میں نہ ضعیف کا کوئی مطلب ہے،
نہ کوئی بحث ہے، نہ صحیح کا کوئی بحث ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن اب غیروں نے کیا سمجھا اس سے؟ غیروں نے اس کا مطلب کیا نکال لیا؟ وسیلہ کا مطلب بزرگ، مرنے والی اشخاص، اولیاء کرام جو لوگ دفن ہو چکے ہیں، مدفون ہو چکے ہیں، اس سے کیا لے لیا مراد؟ وسیلہ سے مراد بزرگ لوگ، مرے ہوئے شخص لوگ، اولیاء کرام لوگ۔ تو اب کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ان کو پکارتے ہیں، ان سے فریاد طلب کرتے ہیں اسی آیت کریمہ کی روشنی میں۔ حالانکہ وسیلہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ وسیلہ کا یہاں مطلب ہے، جب دیکھیے گا آپ تفسیر پڑھیں گے، آپ بڑی بڑی تفسیر ابن کثیر، تفسیر بیضاوی، بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں جب پڑھیں گے آپ تو آپ کو معلوم پڑے گا یہاں وسیلہ کا معنی ہے نیک اعمال۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، نیک اعمال کو انجام دو۔ تو اب غیروں نے کیا سمجھ لیا؟ منمانی کر لیا، تعویل کر لیا، اپنی طرف سے معنی بڑھا دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مرے ہوئے شخص، اولیاء کرام، ان کو وسیلہ بنایا جائے، تو گمراہ ہو گئے۔ قرآن کی آیت بالکل صحیح ہے، غلط نہیں ہے، لیکن سمجھا غلط ہے۔ یہ مثال ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل کی ایک آیت کریمہ ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اپنے رب کا نام کا ذکر کر۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام مشغولیات سے کر کر ایک اللہ کی طرف ہو جاؤ۔ اب صوفیت نے کہا اس کا معنی نکال لیا۔ دیکھو ترجمہ کیا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کا نام کا ذکر کرو۔ تو اللہ تو ایک اللہ کا نام میں سے آتا ہے، اللہ رحمان رحیم، یہ اللہ کے نام میں سے ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا نکال لیا؟ اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر کیا جائے۔ ترجمہ ہے بھائی کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، وردی کرو۔ تو وردی تو کر رہے ہیں ہم، اللہ اللہ اللہ، یہ ذکر تو نہیں، تو اور کیا ہے یہ؟ تب یہ لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ صوفیہ لوگ۔ قرآن کی آیت صحیح ہے، ترجمہ بھی صحیح ہے، لیکن غلط معنی لے لیا، مفہوم لے لیا غلط، گمراہ ہو گئے لوگ۔ حالانکہ ذکر کا مطلب رٹنا نہیں ہے، ذکر کا مطلب جو ہے یہاں پر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا نام کا ذکر کیجئے۔ تو یہاں ذکر کا مطلب رٹنا نہیں، اللہ اللہ یہ نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں ذکر کا معنی مفہوم کہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ عقائد، ہر وہ نظریہ جو اللہ سے قریب کر دے، وہ ذکر ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ عمل، ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ عقائد، ہر وہ نظریہ، ہر وہ اخلاق جو اللہ سے قریب کر دے، وہ ذکر ہے۔ تو یہاں ذکر کا معنی رٹنا نہیں ہے طوطا کی طرح اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا اور یہ مفہوم غلط ہے قرآن مجید کا۔ تو ان لوگوں نے ترجمہ صحیح کیا، مفہوم لے لیا غلط، تو گمراہ ہو گئے لوگ۔ تو یہی ہے ایک صحیح بات سے غلط معنی لینا، تو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ اسی طرح اب حدیث کی طرف آئیے، یہ تو قرآن کی آیت ہو گئی نا، حدیث کی طرف آئیے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ربیعہ بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے اور وضو وغیرہ کا پانی لا دیا کرتے تھے وضو کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے لیے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر صحابی سے فرمایا، اے صحابی، اے ربیعہ، جو چاہو مانگو، کیا مانگتے ہو ذرا مانگو۔ تو اس صحابی رسول نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسألک بمرافقتی الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں صحبت کی، جنت میں رفاقت کی۔ اے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہوں، ساتھ میں رہوں، میں یہ چاہتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگوں نے کیا لے لیا؟ غلط مفہوم، غیروں نے اس کا مفہوم الٹا کر لیا۔ کیا لے لیا ان لوگوں نے، غیروں نے؟ کہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا لے لیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت
دے سکتی ہیں، یہاں صحابی رسول جنت کا سوال کر رہے ہیں، بلکہ جنت کا سوال ہی نہیں، جنت میں جانے کے بعد جنت میں رہنے کا سوال کر رہی ہیں۔ تو جب اللہ کے نبی جنت دے سکتی ہیں تو کیا دنیا میں اولاد نہیں دے سکتے ہیں؟ تو غور کیجئے مفہوم کہاں سے پلٹ رہا ہے۔ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے سکتی ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی نبی اولاد دے نہیں سکتے ہیں، بیٹا بیٹی دے نہیں سکتے ہیں؟ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی مصیبت سے بچا سکتی ہیں اور جنت میں دخول کرا سکتی ہیں تو کیا نعوذ باللہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مصیبت سے بچا نہیں سکتے ہیں؟ یہ مفہوم لے لیا کن لوگوں نے؟ غیروں نے۔ تب کیا ہو گیا؟ یہ لوگ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اسی حدیث کے آگے میں دیکھیے ٹکڑا کو چھوڑ دیا، حدیث لمبی ہے، ایک حدیث کو ٹکڑا کو لیا، آخر کو چھوڑ دیا، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو لیا نہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صحابی رسول سوال کیے کہ مجھے آپ کی رفاقت چاہیے جنت میں، تو کیا جواب دیا اللہ کے نبی نے؟ کچھ جواب دیا کہ نہیں دیا؟ جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ فَإِنِّي عَلَىٰ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو تم میری مدد کرو کثرت سجود سے، زیادہ سجدہ کرو، نوافل پڑھو تو جنت میں رفاقت مجھے مل جائے گی۔ تو مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مدد یا اللہ کی جائے گی نعوذ باللہ، یا اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم جنت میں رفاقت چاہتے ہو، صحبت چاہتے ہو تو ایسا کرو نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ یہ نہیں کہ بس ہم جنت میں دخول کرا دیں گے، ہم داخل کرا دیں گے، نہیں، یہ حکم دیا گیا کہ نیک اعمال کرو۔ تو اس سے پتہ ہی چلا کہ یہاں مراد نیک اعمال کرنا ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی ڈائریکٹ جنت میں داخل کرا دیں گے۔ تو حدیث کے مفہوم کو صحیح سمجھنا یہ ضروری ہے۔ ایک ٹکڑے کو لیا، دوسروں کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ ہے مثال بہت سارے ہیں، مختصر میں ہم نے پیش کیا ہے۔ تو محترم سامعین کرام ذرا غور کیجئے کہ آخر میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی ایک صحیح بات کو غلط کیوں سمجھ لیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث ہے، غلط کیوں سمجھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین کو سمجھ کو چھوڑ دینا۔ جب ایک آدمی سلف صالحین کے منہج کو چھوڑ دیتا ہے، جب علماء کرام کی صحبت کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، تعویلیں کرتا ہے، اپنی عقل سے قرآن کو سمجھتا ہے، حدیث کو سمجھتا ہے، تو نتیجتاً وہ گمراہ ہو جاتا ہے، دین سے نکل جاتا ہے۔ جیسے خارجی لوگ، یہ خارجی جو لوگ ہیں یہ اسلام کے اندر سب سے پہلے فرقے ہیں۔ سب سے پہلا فرقہ جو وجود میں آیا اس دنیا میں فرقہ خوارجہ ہے۔ کیوں وجود میں آیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان لوگوں نے قرآن کی آیت کا غلط معنی لے لیا۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، فیصل اللہ ہی ہوگا، کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اب خارجیوں نے کیا سمجھا؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ یہ امیر کیسے بن گئے، یہ حاکم کیسے بن گئے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کرنے والا ہے، تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ یہ حاکم بن گئے، یہ امیر بن گئے، یہ خلیفہ بن گئے۔ تو اب اس آیت کی بنا پر خارجی لوگ صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کرتے تھے، کافر کہا کرتے تھے اس آیت کی بنا پر۔ حالانکہ قرآن کی ایک دوسری بھی آیت کریمہ ہے، کیا؟ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ فیصلہ کرو اپنے درمیان، انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے جو حاکم ہوں، جو خلیفہ ہوں، جو امیر ہوں، کہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کس کے مطابق؟ کتاب اللہ کے مطابق۔ تو آپ دیکھیے قرآن کی ایک آیت کو لیا، دوسروں کو چھوڑ دیا، تو گمراہ ہو گئے وہ لوگ۔ تو یہ ہے طریقہ، ہم کو سب کو لے کے چلنا ہے۔ قرآن کی ساری آیات کریمہ نظر میں ہونی چاہیے، ساری احادیث نظر میں ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر خارجی کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے اور ان کے زمانے میں صحابہ تھے، پھر بھی خارجی لوگ کیوں بن گئے؟ لوگ گمراہ کیوں ہو گئے ہیں؟ حالانکہ خارجی کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے
لیکن پھر بھی صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ لوگ گمراہ کیوں ہو گئے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خارجیوں نے زمانہ تو پایا صحابہ کرام کا، لیکن زمانہ پانے کے باوجود صحابہ کرام کی صحبت کو اختیار نہیں کیا، صحابہ سے علم حاصل نہیں کیا، اپنی عقل سے علم کو سمجھا، قرآن کی سمجھا، تو نتیجہ گمراہ ہو گئے خارجی لوگ اور فرقہ بندی کے شکار ہو گئے وہ لوگ۔ تو نہ سمجھنے کی وجہ سے صحابہ کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے وہ لوگ۔ اور آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ علماء موجود ہیں لیکن علماء کی صحبت اختیار نہیں کرتے ہیں وہ لوگ۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ علماء موجود ہیں ان کے درمیان، ہر محلے میں، ہر شہر میں الحمدللہ آج تو علماء کی کثرت ہے، الحمدللہ بہت زیادہ علماء موجود ہیں، تو اس کی قدر بھی نہیں ہو رہی آج۔ قدر کب ہوگی؟ مرنے کے بعد۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء ان کے درمیان موجود ہیں لیکن علماء کی صحبت اختیار نہیں کر رہے ہیں، ان سے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، حالانکہ علماء کرام کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ۔ ہم کبھی بھی علماء سے بے نیاز نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی تو صاف طور سے فرما دیے ہیں، اللہ کے رسول، کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء ہی انبیاء کے وارثین ہیں، یعنی جو ذمہ داری پہلے انبیاء کی تھی اب وہ ڈائریکٹ کس پر آ جائے گی؟ علماء پر آ جائے گی۔ تو ہم کبھی بھی، پہلے بھی، اب بھی اور قیامت تک سلف صالحین اور علماء کرام کی صحبت سے بے نیاز کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر، یہ حدیث کی تشریح، یہ مسائل، یہ مقالات، یہ فتاوے، یہ سب کے سب علماء کرام کی مرہونی منت ہے، یہ سب کی سب سلف صالحین کی مرہونی منت ہے، انہی کی کوشش کا نتیجہ ہے جس سے ہم آج فائدہ اٹھا رہے ہیں اور صحیح علم ہمارے پاس پہنچ چکا ہے۔ لیکن اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ ہم سلف صالحین کو نہیں مانتے ہیں، علماء کرام کی صحبت کچھ نہیں ہے، بس جو سمجھنا ہے مجھے سمجھنا ہے، وہ نہیں مانے، اس کی کوشش سے فائدہ نہ اٹھائے آج کوئی شخص، تو سمجھ لینا کہ ان کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے، فکس ہے، متعین ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، چونکہ وقت ہے ہی نہیں، قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، اللہ شاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو شخص، مؤمنین سے مراد یہاں پر صحابہ کرام، اور جو شخص صحابہ کرام کے راستوں کو چھوڑ کر کوئی اپنا راستہ اختیار کرے گا، یا مراد کون ہے؟ مؤمنین سے مراد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر جتنے لوگ قیامت تک چلتے رہیں گے، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، فقہاء، علماء، سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو قرآن کا ترجمہ کیا ہو گیا اب؟ جو شخص رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور جو شخص مؤمنین، تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہاء کرام، علماء کرام کے راستوں کو چھوڑ کر اپنا راستہ اختیار کرے گا، تو اللہ بیان کرتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جس طرف وہ جا رہا ہے اسے ہم ڈھکیل دیں گے، جس طرف وہ جا رہا ہے اسے ہم ڈھکیل دیں گے، جانے دیں گے، ہم گمراہ ہونے دیں گے، ہم گمراہ ہوتے رہو، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ہے نتیجہ ہوتا ہے سلف صالحین کو چھوڑنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالی اسے گمراہ کر دیتا ہے دنیا کے اندر، اور مرنے کے بعد اسے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ ہے دوسری قسم ان لوگوں کی جو علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن حاصل کرنے میں سلف صالحین کے منہج کو سامنے رکھتے نہیں ہیں۔ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں سلف صالحین کے تابع ہو کر، علماء کرام کی صحبت میں رہ کر، اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق علم دین حاصل کرتے ہیں۔ یہ تیسری قسم کے لوگ ہیں، اور یہی زیادہ اعلیٰ ہیں، زیادہ اچھے ہیں، یہی جماعت زیادہ اچھی ہے، اور اسی کا اللہ حکم دیتا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ بیان فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ تم اتباع کرو ان لوگوں کے راستے کی جو میری طرف رجوع ہونے والے ہیں، جو میری طرف پلٹنے والے ہیں۔ پلٹنے والے کون تھے؟ انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین، یہ سب کے سب اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے، تو ہمیں صراط مستقیم کی اتباع کر رہا ہے۔ تو یہ ہے تین قسم کے لوگ علم دین حاصل کرنے والوں کو لحاظ سے مختصر بیان کر دیں پھر سے۔ پہلا کون ہے؟ رسمی مسلمان، یہ بھی صحیح نہیں۔ دوسرا قسم کون ہے؟ وہ مسلمان جو علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن کرنے میں اپنے علماء کو، سلف کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے آگے نکل جاتے ہیں۔ تیسری قسم
ان لوگوں کی ہے جو علم دین حاصل کرتے ہیں کتاب و سنت سے، لیکن سلف صالحین کے تابع ہو کر علماء کی صحبت میں رہ کے علم کو مانتے ہیں، یہ زیادہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ ہے علم دین حاصل کرنے والوں کو لحاظ سے 3 قسم۔ آخر میں ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں علم دین کی اہمیت اور علماء کی فضیلت کے تعلق سے۔ ترمذی شریف کتاب العلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض وحتى النملہ فی جحرها وحتى الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ مختصر ہے اور بھی حدیثیں ہمیں چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ یہ حدیث ترمذی شریف کتاب العلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے، تمام زمین والے، تمام آسمان والے، وحتى النملہ فی جحرها، یہاں تک کہ چونٹی اپنی بل میں، وحتى الحوت، یہاں تک کہ مچھلیاں اپنی پانی کے اندر، لیصلون علی معلم الناس الخیر، یہ سب کے سب عالم دین کے لیے، بھلائی پہنچانے والوں کے لیے، تبلیغ دین کرنے والوں کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ مختصر میں حدیث ہے۔ تو یہ ہے علم دین کی اہمیت اور اس کی فضیلت، علماء کا مقام۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں کہی کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سلف صالحین کے منہج کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو علماء کو چھوڑ کر اپنی عقل کو دخل دیتے ہیں، ڈائریکٹ سمجھتے ہیں قرآن سے، حدیث سے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف صالحین کے تابع ہو کر، علماء کرام کے تابع ہو کر، علماء کی صحبت میں رہ کے ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔